This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ وہ چلے کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں سبحان اللہ. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.
سبحان اللہ. آج ایک بار پھر انتہائی روح پرور آغاز ہماری آج کی اس میرا رمضان کریم رونق افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن کا. ایک بار پھر علامہ صاحب ہر وقت کی طرح ہر بار کی طرح ایک بار پھر بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے اتنے روح پرور آغاز کے لیے. اور یقینی طور پر جیسے ہی اس نعت کے ساتھ کسی بھی دلسوز کلام کے ساتھ آغاز ہو جاتا ہے تو ایک ماحول سا بن جاتا ہے خود ہمارے اپنے اسٹوڈیو کا بھی. تو بے حد شکریہ ایک بار پھر. ناظرین ہر بار کی طرح اس بار بھی آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے کچھ خصوصی مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے کچھ مہمان ہمارے اس انداز سے ہمارے قریب یا ہمارے اس چینل سے قریب یا ہماری کمیونٹی سے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ کمیونٹی کے سروسز میں، ان کی سوچ کا طویل حصہ، ان کے وقت کا طویل حصہ جو وہ کمیونٹی کی سروسز کے لیے اور برادری کی فلاح و بہبود کے لیے سوچتے ہوئے عملی میدان میں گزر جاتا ہے. آج ایسے ہی ایک مہمان ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یقینی طور پر جب بھی میمن برادری اور خصوصاً میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کی بات کروں تو ان کی فیملی کا کردار اور ان کی فیملی کی خدمات کو ہمیشہ تا دیر یاد رکھا جائے گا. ہمارے درمیان صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن جناب محمد حنیف موٹلانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور یقینی طور پر بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے تمام ہی سماجی رہنماؤں کا، خاص طور پر رمضان مبارک میں، اور میرا خیال ہے کہ کچھ دقت تو ہی ہو لیکن ہماری چینل کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا پروگرام کم از کم ایک مرتبہ ہماری حاضری ضرور ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی، آپ کے چینل کا شکریہ کہ جی یہ موقع دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی ہماری. ہمارے درمیان حسب معمول حضرت علامہ محمد مدثر القادری صاحب، بانی کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک، ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر خصوصی دعوت پر ہماری آج پھر تشریف لائے ہیں جناب محمد ندیم میمن ایڈوکیٹ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت، اور ساتھ ہی ساتھ یقینی طور پر کئی کمیونٹی کے کئی اداروں کے لیے وہ لیگل ایڈوائزری کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. آل پاکستان میمن فیڈریشن کے لیے بھی ان کی بھرپور خدمات ہیں. گوڈل میمن جماعت کے لیے ان کا کام جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جناب میمن صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. ہری بھائی آپ سے آغاز کروں گا. کمیونٹی میمن کمیونٹی کی خدمات اگر شہر کراچی کے حوالے سے اگر میں بتانے کی کوشش کروں تو شاید ہمارے پاس نمبرز ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس اعداد و شمار قید ہو جائیں گے جب تک کہ ہم ان چیزوں کا ذکر. میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کی سماجی خدمات میں، کاروباری کی طرف میں بعد میں آؤں گا، سماجی خدمات میں میمن برادری کا حصہ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا، اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ کراچی کے حوالے سے آپ نے بات کی. جی بالکل. ویسے تو پورے سندھ میں ماشاءاللہ بڑا ہے کردار، مگر کراچی میں اگر آپ میمن کمیونٹی کے ادارے گننا شروع کریں گے اور ان کو جب آپ ملائیں گے تو یہ جو دو چار بڑے بڑے جو نام چل رہے ہوتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا ہے. جو ادارے پیورلی میمن کمیونٹی چلاتی ہے وہ الگ، اور جو بہت بڑے بڑے ادارے جو چل رہے ہیں ان میں بھی پیچھے جو ہے وہ میمن کمیونٹی کا رول ہے. اس حساب سے تو جس طرح بزنس میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی سندھ کا ریونیو جو ہے وہ بڑا جنریٹ ہوتا ہے اس میں کراچی، ایسے ہی میں سوشل فیلڈ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ سوشل فیلڈ میں جتنا بھی کراچی میں کام ہے میں سمجھتا ہوں اس کا 65 سے 70% جو ہے یا وہ ادارے چلا رہے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے میمن کمیونٹی کے لوگ اٹھا رہے ہیں. اتنا بڑا اسٹیک کیا اچھا چیریٹی کا یہ جذبہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی کمیونٹیز جو ہے وہ چیریٹی کی طرف آتے ہیں. خود پاکستان چیریٹی کے لیے اتنا مشہور ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن تو ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوتی لیکن دنیا کہتی ہے کہ ٹاپ چیریٹی ملکوں میں سے ایک ہے. اور اسی میں اگر ہم میمن کمیونٹی کی بات کریں تو چیریٹی ہمارے جسم کا حصہ ہے. سوشل ورک آن گراؤنڈ ہو، جو دے سکتا ہے وہ مال سے دیتا ہے، جو نہیں دے پاتا وہ گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے اپنی سروسز کے ذریعے چیریٹی. یہ جذبہ جو ہے یہ کس طرح سے موزن ہو جاتا ہے؟ کیا یہ خون کا حصہ بن گیا ہے ہماری، یا دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو جتنا ہم پروموٹ کرتے ہیں سوشل ورک کو یا سوشل ورکرز کو شاید اس سے یہ جذبہ اور ابھرتا ہے؟ دیکھیں الطاف، اس سے تو شروع میں تو جو ہے نا یہ تو ہماری گٹی میں شاہ ہمارے بڑوں نے اس کی ابتدا کی. جب پارٹیشن ہوا، بیفور پارٹیشن بھی یہ جو میمن ایجوکیشنل بورڈ ہے بیفور پارٹیشن کا ہے 1993 کا. ایسے ہی بہت سے ادارے جو میمن کمیونٹی کے اس لوگ جو بہت ہی صاحب حیثیت لوگ تھے اس زمانے میں. آج بھی بہت سی فیکٹریاں ہیں، ایک زمانے میں فیکٹریاں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں، اس میں پوری کالونیاں ہوا کرتی تھی. ایسے ہی تھا پورے جو ہے مطلب وہ لوگ وہاں شہر آباد ہوتے تھے.
تو یہ جو جن میمنوں کی تھی وہاں باقاعدہ مسجد، اسکول، مدرسے اور جو اپنے امپلائی ہوتے تھے ان کو بچوں کو پڑھاتے تھے. آج بھی ایسے ادارے ہیں جو ہمارے میمن کمیونٹی کے چل رہے ہیں جس میں نماز کی اور دینی تعلیم کی مسٹ ہے. ان کے سارے اسٹاف کے بچے، ان کی فیملیاں، یہ سب دین کی تعلیم لیتے ہیں. تو یہ شروع ہوتا ہے، پھر جب یہ خاندانی ٹریڈیشن بنتا چلا گیا، جو بھی ادارے کام کرتے چلے گئے. پھر میمن جو ہے وہ مومن سے نکلا ہوا ہے. ہم نے جو ہے ہجرتیں بڑی کی ہیں، تو ہجرت کرنے والا تو ماشاءاللہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے شرح میں پسندیدہ ہے. تو ہماری تو پیسے بھی 2 ہجرتیں، ہم پہلے یہاں سے اٹھ کے گئے پھر واپس آئے. تو ہم نے ہجرتیں اٹھائی ہوئی ہیں، ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں، تو ہم کو لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے. تو پھر ہمارا نام بھی جو ہے میمن سے مومن نکلا ہوا ہے. تو ہماری گٹی میں یہ شامل ہے. پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، میں تو بھائی یہ کلیم کرتا ہوں بعض دفعہ کہ آپ آج دیکھتے ہیں بہت ساری کمیونٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. چیریٹی کا رواج اب خالی میمنوں تک محدود نہیں رہ گیا ہے، بہت سارے لوگ کرنے لگے ہیں. مگر اس کی وجہ بھی میں میمن گردانتا ہوں. میرے ساتھ اعتراف میں بیٹھے ہوئے لوگ جو مجھے کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار اس میں میرا حصہ بھی ملا دو. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ انشاءاللہ ہے اور یہ چلتا رہے گا. اور میری دعا ہوگی اسی طرح چلتا رہے اور اسی طرح لوگ جو ہے اس پہ مطلب لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. اچھا، یہ دیا جلانے کا جو سلسلہ ہے یقینی طور پر یہ تو میمن کمیونٹی میں تو ظاہر ہے. اب میں خصوصاً آپ کے اس سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں اور میں ناظرین کو خصوصی طور پہ یہ میں بتاؤں کہ میں بہت بڑا فین ہوں محترم حنیف موٹلانی صاحب کا. کئی مقامات پر انہوں نے وہ باتیں، آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کھلے اجتماعات میں کی ہیں کہ یقینی طور پر جو سمجھنے کے قابل ہوتی ہیں، دانشورانہ گفتگو کرنے کے ماہر ہیں. میں صرف ایک بھائی آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ کیا میمن کمیونٹی آج جہاں پر ہے، آپ جتنی باریکی کے ساتھ جتنی ڈیپتھ میں جا کے کمیونٹیز کے معاملات اور کمیونٹیز کے مسائل کو دیکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ سکسیس جو ہمارے اسلاف نے شروع کی تھی، جس تیزی سے وہ جا رہے تھے، شاید ہم نے اب تک وہ تیزی حاصل کی ہے، یا شاید اب دکھاوا کچھ شاید زیادہ ہو رہا ہے لیکن ڈیپتھ کی حالت، اندرونی حالت جسے کہتے ہیں کہ ڈھکن اٹھا کے دیکھیں تو شاید حالات بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. بہت ہی مطلب الطاف آپ نے جو بات کی ہے اس پہ سوچتا ہوں میں جواب دوں کہ کیونکہ آن دی بورڈ بعض دفعہ بہت ساری ہارڈ ٹاک میری جو ہے وہ لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کام جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ نہیں ہوا ہے، کام تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ادارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی نسبت بہت سارے انسٹیٹیوٹ بہت سارے چل رہے ہیں. مگر اصل چیز جو ہے جو کمی ہے ہماری، وہ میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے اخلاص کی کمی ہو گئی ہے، شاید ہماری اخلاق کی گراوٹ ہو گئی ہے، شاید ہم پولرائز ہو گئے ہیں مطلب آج کے معاشرے میں. اچھا، میں جس آپ نے کہا نا میرا فیلڈ سے تعلق، میں 12 سال اپنی جماعت کو سرو کیا میں نے گراؤنڈ پہ بیٹھ کے. آج فیڈریشن کے بہت سارے کمیونٹیو مسئلے، یہ جو میں ذکر کرتا ہوں، جو آپ نے کہا، جو میں بہت جگہ پہ کہہ دیتا ہوں. اب بہت ساری چیزیں میں آن دی بورڈ نہیں کہتا ہوں مگر انڈر دی ٹیبل ان سے بات کر کے وہ کہتا ہوں کہ جتنا میمنوں کا شو آف ہو گیا ہے اتنا ہی ادر سائڈ بہت ڈارک ہوتی چلی جا رہی ہے. آج جب ہم میمن کمیونٹی کے جو لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں گے، آپ کا بھی واسطہ رہا ہے اپنی جماعتوں سے، ندیم کا بھی واسطہ رہا ہے اپنی جماعتوں سے. ہماری میمن کمیونٹی کی جو یوتھ نہیں جو ہے وہ بہت ہی مطلب قسمہ پرسی میں، فیملیاں بہت ہی قسمہ پرسی میں. شہر کے جب حالات خراب ہوئے، نیا آباد، میمن سوسائٹی، بہت سی لوگ جماعتوں نے، بہت سے لوگوں نے کوشش کیا وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا، مگر وہ کام جو میمن کمیونٹی کا اسٹیک ہے، جو میمن کمیونٹی کا کردار ہے، جو میمن کمیونٹی کا پورے شہر کے لیے کام ہے، میں اس کا برملا مطلب اعتراف کرتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کے لیول پہ ہم اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کرنے میں جو ہے شاید بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں اور شاید ناکام ہیں. یہاں پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں، جو آج سے کئی سالوں پہلے بھی ایک نعرہ تھا، بلکہ آج بھی کئی جماعتوں کی جانب سے، کئی آرگنائزیشن خاص طور پہ جو فنڈز کلیکشن کے لیے جاتی ہیں، ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 سال 4 سال یا 6 سال مختلف جماعتوں کے مختلف نعرے کے لیے کمپلیٹ 100% نہ 95 یا 90% کا اپنا ڈونیشن زکوٰۃ جو ہے وہ کمیونٹی کے دیں، تو ہو سکتا ہے آئندہ 4-5 سالوں میں ہم اس لینے والوں کی فہرست سے ایک بھی بندہ ہماری کمیونٹی میں نہیں رہے گا. آپ کا اشارہ کیا اس طرف ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہم اپنے اداروں کو ایسا نہیں کر پائے، اس لیول پر نہیں لا سکے کہ ہمیں دینے والا جو ہے وہ اپنی 100% یا 90% معاونت کر سکے؟ اسی طرف اشارہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے، میں تو خالی میمن کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں،
मैं तो अपने कराची की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से लोगों को अल्लाह ने माल और असबाब नवाजा हुआ है, और जिस तरीके से आज आप देखें कि बहुत लोग बहुत ही काम, बहुत पैसे वाले हो गए, प्रॉपर्टी की कीमत देखें, गोल्ड की कीमत देखें, वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो अल्लाह ने जिन लोगों को ये चीज़ें दी हुई हैं, तो उन लोगों का माल ज़कात का बहुत बढ़ा दिया है। मगर मैंने आपको पहले एक अल्फाज कहा था कि शायद हमारे इखलास में कमी आ गई है, शायद थोड़ी हमारी दुआओं में कमी आ गई है, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियत है। जो चीज़ हम इखलास, देखिए आप थोड़ी सी बात में साथ में ऐड कर दूं, अगर आप हमारे पुराने बड़ों को देखें, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए हैं, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए उस ज़माने में, और बहुत लोगों का काम किया जो खिदमत आम लोगों के लिए करते थे। बिल्कुल। अगर आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी, दो चार जानों को छोड़ के उनकी अगर ज़ाती ज़िंदगी आप देखें, या उनका ज़ाती जो मतलब जो ये पहरान पहनते थे वो आप देखें, तो वो सादा लोग होते थे बिल्कुल। आप उनके सामने मिलते थे तो आपको महसूस भी नहीं होता था कि ये वो आदमी है जिसने ये काम किया। तो ये भी हमारी चीज़ों में कमी आ गई है। तो ये सब इखलास की चीज़ें आती हैं। कम्युनिटी की तरफ जो मैं बात करता हूँ कि जो हम 2-4 साल 5 साल इस पर काम करें तो हम लोगों को उस पस्ती से निकाल सकते हैं। देखें, एक तो सबका काम जो है मेरे रब का है, वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। हर आदमी पे मेरे रब ने, मैं एक बात कहता हूँ मुझे मुनासिब लगता है, मेरे रब ने अपनी सारी सिफात जो है ना हमको दी हुई है। अल्लाह ने मुझको आपको रहीम भी बनाया हुआ है, मुझको आपको करीम भी बनाया हुआ है, मुझको आपको रज़ाक भी बनाया हुआ है। अला हद बशरियत, वो सारी चीजें हम मखलूक को उसने दी हुई है, और उसके साथ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपने किस पे रहम करना है, आपने किसकी किफालत करनी है, और आपने किसकी मदद करनी है। उसका क्राइटेरिया सारा कुरान शरीफ आपको बताता है कि अपने रिश्तेदार, अपने अकरबा, अपने लोगों, आपने रहम करना है। जो आपके अंडर लोग काम करते हैं, जो आपके ड्राइवर हैं, जो आपकी मासी हैं, जो आपके चौकीदार हैं, उसके लिए आप रहीम। जो आपका खानदान है, जो आपका कुंबा है, उसके लिए आप कफील हो। सारी दुनिया की किफालत और सारी दुनिया का पालना वो मेरे रब ने कभी किसी अपने सिवाय किसी को दिया ही नहीं है। तो ये काम बताता है कि हम अपने अपने हिस्से का काम अपनी अपनी कैपेसिटी में करें। वो सारे काम हम नहीं कर सकते हैं जो हम कहें कि मेरा रब करता है, वो हो नहीं सकता है, ये मुमकिनात में से नहीं है। और ये सारी जिंदगी का अमल है, ज़कात देना, खैरात करना। तो ये तो एक दफा हो ही नहीं सकता है कि सारे लोग एक ही वक्त में अमीर हो जाएं, सारे लोग खुशहाल हो जाएं, तो मेरे रब का सिस्टम खराब हो जाए। बिल्कुल आपको आदमी नहीं मिलेंगे। वो कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह कहता है किसी को पहले दूं, किसी को बाद में दूं, किसी को थोड़ा दूं, किसी को ज्यादा दूं। असल चीज ये है कि जो मुझको मेरे अल्लाह ने अपनी सिफातें दी हुई हैं, मैं उसका हक अदा करूं और अपनी अपनी कैपेसिटी में वो काम करूं जो दिखावे के काम। आजकल आपको पता है कि सारी दुनिया में जो है वो पैसा जो है वो फूड पे मिलता है। आज आप निकले, रमजान पूरा एक फेस्टिवल हो गया है। मैं इस फेस्टिवल पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े अहम तरीन नुक्ते पर मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, क्योंकि मैं वक्फे के लिए कहा जा रहा है। और वक्फा इस सेगमेंट का पहला आज इस प्रोग्राम का, मुझे दिल नहीं रहा था कि मैं इस वक्फे को लूं, लेकिन यकीनी तौर पर हमारे चैनल की प्रोडक्शन के लिए ये वक्फा भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे रौनक इफ्तार में, और गुफ्तगू को मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ आनिफ मुल्लानी साहब को मैंने रोका है। हमारे साथ रहिए। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. वेलकम बैक। और मेरा रमज़ान करीम की इस खुसूसी रौनक इफ्तार की रौनक को बहाल करने के लिए मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और
ہنی بھوٹانی صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو اور معلوماتی گفتگو اور آئی اوپننگ گفتگو. میں پھر کہا تھا کہ بڑی دانشورانہ گفتگو کرتے ہیں, بہت کم لوگوں کو بہت بر وقت سمجھ آتی ہے, لیکن یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. فیسٹیول رمضان ریئلی ایک فیسٹیول ہی ہے, عبادات کا فیسٹیول ہونا چاہیے. اس میں لوگ اپنی بہت سارے معاملات کو چینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سال بھر کے بہت سارے معاملات کو وہ اس رمضان کے لیے روکے رکھتے ہیں. لیکن اس فیسٹیول کا اصل مقصد جو ہمیں بتایا گیا, جیسے حنیف بھائی نے بات کی, کہ اپنے عزیز و قارب, اپنے گرد رہنے والے لوگوں کا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے ہمیں. کیا ہم اس پر پورے اترے نہیں؟ حنیف بھائی فیسٹیول کو تھوڑا سا پہلے اور اپنے انداز میں. فیسٹیول دیکھیں, بات یہ ہے کہ رمضان تو ایک تہوار ہی ہے, مسلمانوں کے لیے لوٹ و سیل کا مہینہ ہے. ہر چیز میں رعایت, ہر چیز میں رعایت ہے اللہ کی جانب سے. اور عبادت کا مطلب جتنا بھی مطلب ہم بڑی کم وقتی ہو جاتی ہے ہم کی, کہ جو وقت ہم سیر و تفریح میں یا دوسرے کاموں میں گزار دیتے ہیں, چاہے وہ ہم اپنے آپ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہوں, وہ کاموں میں گزار دیتے ہیں, اور اس رحمتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں. ہر نیکی کی 70 انلمیٹڈ چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کو بھی دیکھنا چاہیے, کسی سے پوچھنا بھی چاہیے کہ جو نیکی کر کے کر رہے ہیں آیا یہ نیکی ہی ہے کہ نہیں ہے. اب فیسٹیول کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ ساری رات مجھے لگتا ہے جب میں نکلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے پورا شہر ہی جاگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر جو ہے صبح لوگ سوتے ہیں, دنوں میں پھر سوئے رہتے ہیں, سارا دن شام کو جاگتے ہیں. جن کو ایسے جو بیچارے مزدور لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں. تو کھانا پینا اسلام کا 2 پسندیدہ عمل ہے. کھانا لوگوں کو کھلاؤ اور سلام عام کرو, یہ اسلام کا 2 بہت پسندیدہ جو ہے مطلب عمل ہے. اب اس کا مطلب جو ہے دوسرے کس طرح لیتے ہیں یا میں کس طرح لیتا ہوں, میں نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے, اپنے علماءوں سے سیکھا ہے کہ جی اللہ آپ کو صاحب حیثیت کر دے تو آپ کا دستر بڑا ہو جانا چاہیے. اور بڑے بڑے لوگوں کے قصے سنے ہیں کہ جی دستر پہ مہمان بیٹھتا ہے تو اس دستر کا حساب نہیں ہوتا, تو لوگ مہمان ڈھونڈ کے کرتے تھے. اب دستر وسیع کرنے کا مطلب جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دستر وسیع ہونا چاہیے, آپ اپنے اطراف میں لوگوں کو کھلائیں, عام کریں, اسی طرح تو اپنا کام کرتے رہیں. اب یہ اجتماعیت پہ آ گیا ہے, بہت بڑا جو ہے مطلب ایک فیسٹیول بن گیا ہے. آپ یہ نمائش پہ چلے جائیں, 3-4 جانوں کا مطلب لگا ہوا ہے, اور 1 بجے سے لے کے صبح 3-3:30 بجے تک لوگ سیریاں کرنے نکلتے ہیں, کہاں سے لوگ آتے ہیں. تو یہ جو لوگ کھلانے والے ہیں, جو میں دوسری بات کر رہا تھا کہ ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں, جو کھلانے والا ہے وہ بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, بن رہے ہیں کھانے, ہزاروں لوگوں کا, لاکھوں لوگوں کا کھانا بن رہا ہے. وہ اتنے لوگ سروس کرنے والے ہیں, وہ جو کھانے والا آ رہا ہے وہ بھی کہاں سے آ رہا ہے, رکشوں میں آ رہا ہے, ٹیکسیوں میں آ رہا ہے, پارکنگ نہیں مل رہی ہے. تو یہ غور طلب بات ہے کہ آیا یہ ہم کوئی ثواب والا کام کر رہے ہیں یا اپنے اخلاص کو یا اپنے دکھاوے کو بڑھا رہے ہیں. یہ بہت ہی مطلب ایسا سوال ہے کہ کئی لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کئی لوگوں کو برا لگتا ہے. میرا جو خدا مجھے بتاتا ہے, جو میری چیز سمجھ میں آئے, میں آگے لوگوں کو پاس کر دوں اور بتا دوں. یہ میرا کام ہے, یہ میں کرتا جاتا ہوں. آئی اوپننگ سوچنا ہوگا ہمیں اپنی ہر عمل کو جسے ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوگا. اور یقینی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنی جگہ ہیں, لیکن جس کام کے لیے ہم قدم بڑھا رہے ہیں اس قدم کو اگر ٹٹول لیا جائے کہ کہیں ہم صحیح سمت میں ہیں یا نہیں, تو اپنی منزل کو سامنے رکھ کے قدم بڑھایا جائے تو یقیناً طور پر ہم منزل کو پانے کی کوشش بھی کر لیں گے. علامہ صاحب آج بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آج کے موضوع کی جانب ہم آغاز ہی سے گامزن ہو گئے ہیں. محترم حنیف بھوٹانی صاحب نے آغاز سے ہی گامزن کر دیا ہے. ریاکاری آج کا ہمارا موضوع تھا کہ خود نمائی, اور جسے ہم عام الفاظ میں شو بازی بھی کہتے ہیں, کہ شاید ہمارے معاشرے میں یہ ایک غیر محسوس طریقے سے بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں, اور دین اور احادیث مبارکہ ہمیں کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں وہی پہلے کی طرح کی ریاکاری کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ بیسیکلی ریاکاری ہے کیا. بالکل ڈیفینیشن اس کی معلوم کرنی پڑے گی اور سمجھنا پڑے گا. پھر اپنے اعمال کو اس ڈیفینیشن کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ ہم واقعی ریاکاری میں دکھلاوے میں ہمارے اعمال اور ہمارے عمل جو ہے وہ ریاکاری کی طرف گامزن ہے کہ نہیں ہے. پرکھنے کی کسوٹی جو ہے وہ ہمارا دین ہوگا. جی ہاں, جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ پورا اتر رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں. ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو عمل میں,
اور مخلوق کی رضا مقصود ہو. اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے, اس کو اور آسان کیا جائے تو بندہ اللہ کے لیے عمل نہ کرے بلکہ لوگوں کے لیے عمل کرے تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. پھر ریاکاری میں کی بھی دو اقسام ہیں, ریائے مخلوط اور ریائے غیر مخلوط. ریائے مخلوط میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل ہوتی ہے اور مخلوق کی رضا بھی. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے, وہ ہر حالت میں نماز پڑھتا ہے, لیکن ہوتا فرق یہ ہے کہ جب لوگوں میں شامل ہو کر کے وہ اسے نماز کا موقع ملتا ہے تو وہ سجدے ہوں, رکوع ہو, قیام ہو, بڑے پرسکون انداز میں کرتا ہے. لیکن تنہا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر آنن فانن نماز کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح ریائے غیر مخلوط, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا داری ہی کے لیے, دنیا والوں ہی کے لیے بندہ عمل کرے. مثال کے طور پر ایک بندہ نمازی نہیں ہے, کسی جگہ گیا, وہاں کسی نے بولا کہ چلے آئے نماز کے لیے, تو وہ اس وقت بھی اس لیے نہیں, لوگ کیا کہیں گے, ہاں اس وقت وہ اس لیے نماز کے لیے آ گیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, اگر میں منع کروں گا تو میرا امپیکٹ کیا پڑے گا, تو وہ اس لیے نماز کے لیے چل پڑتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی ریاکاری, اور اسے احادیث کریمہ میں ہم سب حیران, اور اگر اس بات پر غوطہ زن ہو جائے نا تو توجہ کر لیں تو یقین جانے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے کہ حضور نے فرمایا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے. یعنی شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عمل ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ قبول فرماتا ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے, اور شرک کرنے والے کو رب تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائے گا. اور فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور بہت زیادہ رو رہے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کا مجھے اس بات پہ خوف ہے کہ وہ شرک اکبر میں نہیں پڑیں گے, یعنی چاند سورج اور بتوں کو نہیں پوجیں گے, ہاں وہ عمل میں ریاکاری کریں گے. اس وجہ سے حضور رو رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ 3 اشخاص, 3 لوگوں کو, یعنی اس کیٹیگری والے لوگوں کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا, اور سب سے پہلے ان لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے شہید ہوئے. ان لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا اے میرے بندے, اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو شہید کس لیے ہوا؟ تو اس نے کہا یا اللہ میں تیرے لیے اپنے خون کو قربان کر کے تیرے لیے شہید ہوا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے. رب تعالیٰ براہ راست فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے لوگوں کو شہید کہلوانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ شہید ہے اس لیے تو شہید ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ. اسی طرح پھر تاجر کو لایا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اتنا نوازا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنا نوازا, تو نے اس مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے جو مجھے عطا فرمایا میں نے زکوٰۃ میں دیا, میں نے بے شمار خدمات کی, ویلفیئر چلائے, بہت ساری چیزیں میں نے تیری رضا کے لیے کی. اللہ تیرے لیے میں نے بیواؤں کی خدمت کی, یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا, مسکینوں کی مدد کی, اور بے شمار نیک اعمال اس لیے کیے تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تجھے اس لیے تو نے مال کو تقسیم کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے. فرمایا کہ تو جھوٹا ہے. کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ فرشتے اس کو لے جاؤ گھسیٹ کر اور جہنم میں ڈال دو. اسی طرح پھر ایک اور بندے کو کھڑا کیا جائے گا جسے کہا جاتا ہے قاری قرآن, اور بعض علماء نے فرمایا کہ قاری سے مراد پڑھنے والا, یعنی چاہے نعت پڑھنے والا ہو, ٹیچنگ کرنے والا ہو, عالم ہو, یعنی پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے جو بھی اس دائرے میں آتا ہے, اس حصے میں آتا ہے, اس سے یہ مراد ہے. فرمایا جائے گا کہ تو قرآن یا قرات یا علم لوگوں کو کس لیے سکھاتا تھا؟ کہا اللہ تیری رضا کے لیے تاکہ بندے ہدایت کا نور پا جائیں. تو اللہ فرمائے گا نہیں, تجھے قاری کہا جائے, قاری قرآن کہا جائے, علامہ کہا جائے, تجھے فاضل نوجوان کہا جائے, تجھے بہترین ٹیچر کہا جائے, اس لیے تو نے یہ عمل کیا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہلیز پر پہنچا دو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے. دیکھیں ریاکاری کو تو ہم نے سمجھ لیا. اب مثال کے طور پر ایک بندہ دینی کام کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکسیس عطا فرماتا ہے, کامیابی عطا فرماتا ہے. لوگوں کو پتا, جیسے ہمارے حاجی حنیف موٹلانی صاحب جو
سوشلائز کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو پتا ہے نا, لوگ ان کی عزت اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا اللہ کے بندوں کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں, تو یہ کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریاکار ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی اس حدیث پاک کو سنیے. حضور فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں, فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, تو پہلے تو آئینہ نہیں ہوتا تھا نا, تو مٹکے میں دیکھ کر کے اپنے امام شریف کو اور اپنے چہرے کو آپ نے سنوارا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس ملنے جائے اور اپنے آپ کو زینت اختیار کرتے ہوئے جائے, یعنی اچھا خوبصورت بن کر کے جائے, پریزنٹیبل جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اب ہمیں یہ بات پتا چلی کہ جو کام اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بلندی تو دیتا ہے, لیکن یہاں ہمیں اپنے نیت کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں آیا کہ دیکھیں ہر جیسے انہوں نے ایک حدیث پاک, ہمارے حاجی حنیف صاحب نے ایک حدیث پاک کو ڈسکس کیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے. کسی پر ہم ریاکاری کا ڈائریکٹ لیبل نہیں لگا سکتے کہ بھئی یہ ریاکار ہے فلاں ریاکار ہے, نہیں, بلکہ اس بندے کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے اعمال کو برباد کر لینے سے روک کر کے اپنی نیت کو ٹٹول دیں کہ بھائی آیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا بندوں میں خود نمائی اور بندوں میں کامیابی اور بندوں کے لیے کر رہا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. اور یقینی طور پر اتنے اہم ترین, اور یہ شاید یہ کہانیاں اور یہ رسم جو ہے اب جا بجا پھیلی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے, خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا نے اپنی جگہ بنائی ہے یا اپنی جگہ سنبھالی ہے, تو شاید وہ لوگ جو کر رہے ہیں شاید ان کا تو حق بنتا ہوگا یا ان کو یہ سم ٹائم ضرورتاً بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن اب تو شاید تو کچھ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. کاغذوں کے اندر رہنے والی این جی اوز بھی جو ہے نا وہ اتنا بڑا رائے کو پہاڑ بنانے کا جسے ہم کہتے ہیں نا. سر دیکھ رہے ہیں آپ ندی بھائی کہ جس انداز سے ہم سوشل میڈیا کا غیر ضروری اور میں کہوں گا غلط استعمال, کہ ایک چیز جو نظر نہیں آتی اس کو ہم اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ریاکاری ہی کے حصے کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹو سم ایکسٹینڈ. بیسیکلی حنیف بھائی نے جو بات کہی نا, میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کے اندر سے اس وقت اخلاص نکل گیا ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بس پشت اپنی خود نمائی کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ خود نمائی میں آ جائیں, لوگ ہمیں جاننے لگیں, لوگ پہچاننے لگیں. تو ایکچولی جو ہے وہ جو پرپس تھا نیکی کا, وہ نیکی کا پرپس پیچھے رہ گیا اور باقی معاملات خود نمائی کے معاملات آگے آ گئے. سوشل میڈیا جو ہے وہ اسی کی جو ہے نا وہ ایک قسم ہے. اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر لوگ جو ہے خود نمائی میں آ گئے. صبح اٹھتے ہیں تو اسٹیٹس لگانا, شام کو سوتے ہوئے اسٹیٹس لگانا, تو وہ جو خدمت کا کام تھا وہ پیچھے رہ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیلفیز لینا, سیلفیز لگانا, تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اسلاف کے اقدار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا, جو صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا, ہم اس سے کوسوں دور چلے گئے ہیں. اور جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ بغیر اخلاص کے کر رہے ہیں. جب تک کہ اخلاص نہیں آئے گا, جب تک کوئی چیز نہیں آئے گی. آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ دو باتیں میں کہوں ضرور کہ اس معاشرے کو اگر چینج کرنا ہے آپ کو, جو جس وقت جس پوزیشن پہ ہم ہیں, تو تعلیم کو عام کر دے, کیریکولم ایک کر دے پورے پاکستان کا, اور سستی تعلیم گورنمنٹ یہ سارا اپنے انڈر میں لے لے. اگر آپ کے یہاں لٹریسی ریٹ 100% ہو گیا, لٹریسی ریٹ بھی ڈزنٹ مین کہ دنیاوی تعلیم, اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا, جب تک وہ ساری تعلیمات ہم میں نہیں آئیں گی, اخلاقیات ہمارے نہیں بنیں گے, جب تک اس دنیاوی تعلیم کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے. آج لڑکے انجینئر بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لیکن اگر ان سے اخلاقیات کی بات کریں تو وہ کوسوں دور ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ ان کا کیا اخلاق ہونا چاہیے, ان کے اساتذہ کے ساتھ کیا اخلاق ہونا چاہیے, ان کے دوستوں کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے. تو ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اخلاق کی مرمت کرنی ہے. اپنے اخلاق کی مرمت ہو گئی تو بہت سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. تو ایجوکیشن جو ہے اس کا کیریکولم پورے پاکستان میں ایک ہونا چاہیے, سستا ایجوکیشن ہونی چاہیے اور سب کو ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ امیر اور غریب کا بھید بھاؤ, طبقاتی نظام تعلیم ختم ہو جانا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ انصاف جو ہے بر وقت ملنا چاہیے. ریسنٹ مثال موجود ہے آپ کے پاس
کہ ایک معاملہ ہوا اس ملک کے اندر تو رات کو 12 بجے کورٹیں کھل گئی, تو اس معاملے کے لیے تو کھلی اچھی بات ہے یہ, لیکن عام سائل جو ہے پریشان ہیں, جن کے سالوں کے سال کیس چلتے ہیں, ان کے لیے عدالتیں کیوں بند ہیں؟ اہم ترین سوال قانونی ماہرین کی جانب سے بھی یقینی طور پر عدالتوں کا کھلنا اور عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف دینے کے لیے, کسی کو بھی ریلیف دینے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ پریکٹس نہیں ہے اور کسی خاص موقع کے لیے تو شاید کوشچن مارک ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال آج ہم ہمارے اس پروگرام کی اس نشست کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آخری سیگمنٹ میں. اور اس آخری سیگمنٹ میں میں پوچھوں گا کہ کمیونٹی سروسز کی اپنی جگہ, لیکن کاروباری دنیا میں میمن برادری نے اپنے کتنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رونق افطار میں وقفے کے بعد ملتے ہیں. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. ویلکم بیک. ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے اس آخری حصے میں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں, اور یقینی طور پر ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا وہ میں اب کرنا چاہوں گا حنیف موٹلانی صاحب کے. حنیف صاحب, یقینی طور پر میمن برادری نے سماجی کے خدمات کے ساتھ ساتھ کاروباری معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے بھی اپنا پورا اسٹیک لگایا اور اپنی پوری کوششوں کو سرو کیا ہے. آج انڈسٹری سے لے کے تجارت تک سے لے کے کراچی چیمبر آف کامرس, جو بڑے بڑے ہمارے اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں, تو کمیونٹی کا یہ اسٹیک, آپ اس اسٹیک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, میمن کمیونٹی میں ایک بات جو ہم نے شروع میں کی نا سوشل فیلڈ کے حوالے سے, اور اتنا بھی جو ہے یہ کمیونٹی میں ایک ہمارے قدرتی مطلب اللہ نے ہم کو نوازا ہوا ہے. ایک تو جتنے بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہیں اس کا ریوارڈ تو سب کے لیے میرے رب نے رکھا ہے. مسلمانوں کے لیے اسپیشلی زیادہ رکھا ہوا ہے, اخلاص والوں کے لیے اور زیادہ رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہم میں ہے. اسی لیے آل پاکستان میمن فیڈریشن میں ہم بہت چاہتے تھے کہ ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بچے CSS کریں, اچھے عہدوں میں جائیں, پولیس میں جائیں, فوج میں جائیں. جب CSS کا سیمینار جب ہم نے کرایا تو ایک بچہ میرے پاس آ کے ہنسا. اس نے کہا, کیا انکل آپ جو ہے میمن کمیونٹی کو پاور دلوانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے, کیونکہ میمن کمیونٹی جو ہے دینے والی قوم ہے. وہ دینے والی قوم ہے. جب ہمارے اچھے لوگ اور ہماری دینے والی قوم جو ہے, جو ہماری اس لیول پہ پہنچے گی, جو ہمارے جو بیوروکریٹس پلاننگ کرتے ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جو ہمارے جو ہے دوسرے, تو یہ سارے اگر پاور میں ہوں گے تو ملک کی پالیسی جب بنانے بیٹھیں گے تو وہ اپنی نیت کے مطابق جو ہے اچھی پالیسی بنائیں گے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. حقیقی یہ چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن لے کے بڑی فیلڈوں میں جائیں, تاکہ دیکھو ایک آدھا آدمی پہنچتا ہے, ایسا نہیں ہے. میمن کمیونٹی کے لوگ پہنچیں اور آپ ان کی معلومات کریں تو انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنی آنیسٹی کو, اپنے تو یہ لوگ تھوڑے ہیں. اس لیے اگر زیادہ مقدار میں اچھے لوگ ہوں گے تو بری جو ہے لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا, ان کی روک تھام ہوگی. یہ مقصد ہوتا ہے. بزنس ماشاءاللہ میمن کمیونٹی کا بہت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے, تو وہ جتنا بھی مطلب دیتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. مگر میں جس فیلڈ سے تعلق ہوں, میں گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہوں. اس حساب سے آج کے دور میں جو ہے, جو ہماری میمن کمیونٹی کی جو ریچ ہے وہ میں سمجھتا ہوں 15-20% لوگ ہیں. ادروائز جو ہم جماعتوں میں کام کرتے ہیں, جو ہماری نیچے کی لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں. اسی لیے ہم اگر آج آنکھ نہیں کھولیں گے اور ہم بڑے لوگ جو ہیں وہ ہم نیچے والوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ گیپ بھی پڑ جائے گا اور حالات بھی خراب. ایک آخری سوال آج کی اس سیگمنٹ کا میں ضرور کرنا چاہوں گا. ندیم بھائی, آپ کو کوئی سوال ہے تو پلیز. حنیف بھائی موجود ہیں, الطاف بھائی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے میمنوں میں جو ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ جماعتوں میں سے وہ لوگ آتے ہیں
ضرورت مند لے جاتے ہیں, فیڈریشن سے آ کے لے جاتے ہیں, اور جگہوں سے لے جاتے ہیں, تو ہم ایسا کوئی آپریشن ون ونڈو آپریشن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی سوال میرا تھا, یکجہتی, یعنی کہ ایک سرونگ ایک کمیونٹی کر رہی ہے, پھر وہی فیڈریشن بھی یقینی طور پہ کچھ معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے, پھر اب آرگنائزیشنز کا بھی ایک ماشاءاللہ بڑا سلسلہ چل نکلا ہے, تو وہ بھی اپنے اپنے طور پہ کر ہی رہے ہیں. کیوں نہ, مطلب کیا کبھی کوشش ہو گئی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کوشش کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ وہی جس موضوع پہ میں اور آپ آج کے اس پروگرام کو لے کے چلے تھے کہ یہ معاملات جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے سے کہیں نہ کہیں ہمیں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ون ونڈو آپریشن بھی بتائیے گا, اور ایک لیڈرشپ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ نے جو ہے نا ابھی تک جتنی باتیں کی تھی نا, وہ میمن کمیونٹی کے اچھی سائڈ کی باتیں کی تھی, جو خدمت کے جذبے کی بات کی تھی, جو ہماری گٹی میں لگا ہوا ہے. ہماری گٹی میں یہ بھی تو ڈلا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, سب اپنے اپنے جو ہے مطلب گھر کے شیر ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک جوک کی بات تھی. آپ جس چیز کو دیکھتے ہو نا سینٹرلائز کی طرف, جس چیزوں کو, اور آپ اس کی مثالوں میں ہم بعض دفعہ ہمارے ملک کی 2 کمیونٹی کا ذکر کرتے ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. کیونکہ ہم ان سے بہت اچھے ہیں اور ہم ان سے بہت بہتر ہیں. ہم اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کی جو سوشل میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ جی ہم زنجیر باندھتے ہیں, ہمارا جوتا اڑ جاتا ہے, جی ہماری یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم وہ سائڈ کبھی نہیں دکھاتے ہیں کہ لوگ اتنے بڑے بڑے سبیلے لگاتے ہیں, لوگ اتنے بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جو مسجدوں میں جا کے کئی لوگوں کو مطلب جو ہے کھانا کھلاتے ہیں, افطاریاں کراتے ہیں. یہ ہو گئی ایک سائڈ. سینٹرلائز کی جو بات کرتے ہیں, سینٹرلائز کے لیے جس نے بھی کوشش کی ہے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. ایکچولی جماعتوں کا سسٹم ہے. صحیح. اور آپ لوگ بھی, ندیم بھی جو ہے جماعت میں کام کرتا ہوا ہے, آپ بھی کام کرتے آئے ہو جماعتوں کے ساتھ. یہ جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ویسے تو یہ شرعی طریقہ ہی ہے. اب ایک زمانے میں انبیاء کرام جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف قبائل میں آتے تھے. یہ تو میرے رب کی جو ہے ہم پہ مہربانی ہے کہ رحمت للعالمین بنا کے ہم کو دیا, اور سارے عالم میں جو ہے اب ایک ہی وہ چلے گا. مگر یہ ساری سسٹم میں جو چیز پہلے بنتے چلے آئے ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے. صحیح. یہ سسٹم جو ہے وہ رہیں گے. وہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر جو ہے میرا رب کرتا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ رہیں گے. بالکل. جب تک دنیا جو ہے ابد تک جو ہے وہ رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب ہو نہیں سکتی ہیں. وہ ایک کمیونٹی کے امام ہوتا ہے, ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ان کا ایک علاقہ بٹا ہوتا ہے, ان کا ہر جگہ کا مکھیا, ہر جگہ کا جو ہوتا ہے وہ جو ایک فرمان نکالتا ہے اس فرمان کو سب فالو کرتے ہیں. اور ہم سارے جو ہے نا وہ حکم دینے والے لوگ ہیں, تو ہم حکم جو ہے بجا لانے والے لوگ ہم بن نہیں سکتے ہیں. تو جماعتیں کام کرتے رہیں گی. سینٹرلائز کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل جو ہے وہ اب کمپیوٹر کا دور ہے, کارڈ جماعتوں کے جو ہیں وہ بننے لگے ہیں. پہلے بعض آدمی نیڈی پرسن بیچارہ ہوتا تھا, 2-3 جماعتوں کا ممبر بن جاتا تھا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ویو شیئر کرتے رہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے معاملات شیئر کرتے رہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے جماعتیں بے شک اپنے بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہی ہیں, مگر سب سے بڑا المیہ جو میں آپ کو بتا لوں جو اس کمیونٹی سے نہیں ملتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کی ایک کی نیڈ جو ہے وہ فلفل نہیں کرتے ہیں. ادھورا ہو جاتا ہے, ادھورا ہو جاتا ہے. وہ ہماری بھی اپنی مجبوریاں ہیں. ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو ریشیشن اتنا بڑھ جاتا ہے, مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے. تو ہر جماعت کا ایک سسٹم ہے کہ ہم شادی میں اتنے پیسے دیں گے, ہم جو ہے مکان میں اتنے پیسے دیں گے. وہ مکان جو 20 لاکھ کا آج 35 لاکھ کا ہو گیا, جماعت کے میں 5-6 لاکھ دوں گا. تو پھر وہ الٹیمیٹلی باقی پیسوں کے لیے دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو وہ جماعتیں ہیں, پھر بچی کی جماعت ہے, بچے کی جماعت ہے, یہ سارا مل کے ہم معاشرے میں یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ کام ختم ہونے والا ہے نہیں. وہ صحابہ کا زمانہ تھا جہاں مانگنے والا بھی جو ہے اللہ سے مانگتا تھا مجھے صحیح سکی ملا دے, اور دینے والا بھی, مجھے نہیں پڑتا یاد کہ ہم اپنا کبھی دعا کرتے ہوں کہ اللہ میری زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگا دے. ہم تو اداروں میں جس کو دیکھتے ہیں, جس کا کام دیکھتے ہیں, جس کی پریزنٹیشن دیکھتے ہیں وہ دے آتے ہیں. ہمیں بھی تو صلاح حاجت مانگنی چاہیے, اللہ میں لوگوں تک میری رسائی ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سینٹرلائز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے فیڈریشن اپنی کوشش کرتی ہے, ساری جماعتیں اس کے ساتھ انرول ہیں. وہ جو بھی لوگ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ جماعت کے تھرو کرتے ہیں. اس کو بڑھانا چاہیے, یہ ضروری ہے. کیونکہ جو مانگنے والا جو ہے بہت ہی مطلب جو اس پہ بیچارہ جاتا ہے وہ لے آتا ہے, جو وائٹ کالر ہوتا ہے وہ بہت پس جاتا ہے. اسی کے لیے شرع کہتی ہے کہ جو لوگوں کو ڈھونڈ کے اپنی چیز پہنچائیں جو آپ کا حق ہے. زکوٰۃ دے کے جو ہے وہ ایک سائڈ نہ ہو جائیں,
लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ये इदारे अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते बेहतर होता चला जाएगा। बहुत खूब। और आज की नशिस्त हम इन्हीं बातों के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं। आप सबकी अगर छोटी सी बात ऐड करूंगा बिल्कुल मैं जरूर जरूर कि वो जो इंडिविजुअल आदमी है जो कि मतलब एक आदमी आ रहा है जमात से भी ले रहा है, वो फेडरेशन से भी ले रहा है और फिर उसके बाद वो जाके इंडिविजुअल से ले रहा है, तो मेरा ये आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट ये एक इंडिविजुअल से कि वो अपनी पूरी ज़कात जो है वो एक इदारे को दे दे ताकि वहाँ से प्रॉपरली जो है वो वन विंडो ऑपरेशन हो, प्रॉपर तरीके से वो प्रॉपर आदमी तक पहुंच जाए। अदरवाइज क्या होता है कि एक आदमी जो है जिसने मांगना है वो 10 जगहों से मांगता है, उसका पेट नहीं भरना है। ऐसा ही। और जो सफेद पोश है वो पीछे रह जाता है, उसे मांगना नहीं आता, वो बेचारा मांग नहीं पाता, तो वो आदमी जिसकी ज़रूरतें हैं वो पीछे रह जाता है और जिसने मांगने का तरीका सीख लिया वो आगे बढ़ जाता है। तो इसको कर्टेल करना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं रोकथाम करनी चाहिए। इंडिविजुअल आदमी को चाहिए कि वो अपने इदारों में जो मेमन कम्युनिटीज़ हैं, हमारी कम्युनिटी के अगर लोग हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारी की सारी ज़कात जो है वो इदारे को दें, इदारा जो है वो खुद अपने हिसाब से उसको चैनलाइज करे। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी होगा, कम से कम हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक सिस्टम अगर हम भी अगर हम बना लेते हैं विद इन अ कम्युनिटी या विद इन हमारे जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, अगर इंफॉर्मेशन शेयर होती रहे और यकीनी तौर पर सेंसस एक बहुत बड़ा जरिया कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी के लिए हो सकता है कि हर फैमिली का एक आईडी नंबर होगा, जिसने दिया है उसका भी रिकॉर्ड में आ जाए, जिसने लिया है वो भी रिकॉर्ड में आ जाए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन विद इन अ सर्कल जितनी ही जमातें उनमें शेयर होती रहे तो यकीनी तौर पर इससे भी कई ऐसी चीजें हैं जो जिसकी रोकथाम हो सकती है और सही लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है। बड़ी अहम और आखिरी बात के साथ मोहतरम नदीम साहब ने जो हमारे साथ की है, इस पर मैं आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करूंगा। यानी मोटरानी साहब आपका बेहद शुक्रिया आज की इस रौनक इफ्तार को रौनक बख्शने के लिए। अल्लामा साहब हस्बे मामूल आपका बहुत शुक्रिया। और नदीम अहमद साहब इंशाल्लाह हम आपको और भी दावत देते रहेंगे, हमारे प्रोग्राम में आपने आना है। और यकीन तौर पर मेरी एंकरशिप का बर्डन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जानी भाई होते मोहतरम नदीम साहब होते हैं तो सवालात का भी सिलसिला दो तरफ से होना शुरू हो जाता है। रौनक इफ्तार में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, आप भी यकीनी तौर पर इफ्तार की तैयारी कर रहे होंगे। अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement.